اگر ہم مسلمانوں کے حالات پر آج غور کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ہم میں سے اکثر لوگ دنیاوی امور کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، موبائل کا عمدہ استعمال کیسے ہوگا، فیشن کی دنیا میں کیا چل رہا ہے، ہم اس چیز سے بھی بخوبی واقف ہوتے۔ اسی طرح سامان خرد و نوش کی قیمتیں کیا ہیں یہ بھی ہمیں ازبر یاد ہوتی ہے۔ اسی طرح ملکی و عالمی سیاست میں کیا چل رہا ہے، وہ کس سمت جا رہی ہے، ہم اس کو بھی بخوبی جانتے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نماز کے اندر روزانہ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ رب العالمین سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور سورہ اخلاص ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہمیں دنیا کا تو پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ سجدہ صاحب کس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح غسل کا نبوی طریقہ کیا ہے، ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح کوشش اور کاوش نہیں کرتے جس طرح ہم دنیا کو سمجھنے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے محنت، کوشش اور کاوش کرتے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، ابھی ایک ہفتہ پہلے عید الفطر سے ہم فارغ ہوئے۔ جس بھائی نے بھی، بہن نے بھی عید کی شاپنگ کی ہے، کسی کو جوتا چاہیے، کسی کو کپڑا چاہیے، اس نے مختلف دکانوں کا وزٹ کیا ہوگا، جوتی کی کوالٹی کو چیک کیا ہوگا، اس کی جو قیمتیں ہیں مختلف دکانوں سے پتہ کر کے اس کا موازنہ کیا ہوگا۔ کپڑے کی صورت میں بھی ہم نے اس طرح کیا ہے کہ کپڑے کی کوالٹی ہم نے چیک کی ہے، اس کے ریٹس مختلف دکانوں سے لے کے جہاں ہمیں مناسب لگا ہے وہاں سے ہم نے وہ چیز خریدی ہے۔ تو کیا دین کے معاملے میں بھی ہم اسی طرح محنت، کوشش اور کاوش کرتے ہیں جس طرح دنیاوی امور کو سمجھنے کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، شب و روز جو ہے وہ اس کے لیے محنت، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا دین کے لیے بھی ہم نے اس طرح کوشش کی ہے، کاوش کی ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ جو شوال کا مہینہ ہوتا ہے یہ دینی مدارس میں داخلوں کا، ایڈمیشن کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی دنیا بہتر بن جائے، ان کا مستقبل جو ہے وہ سنور جائے، تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تعلیم کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس سے دنیاوی تعلیم کی نفی نہیں ہوتی۔ دین اور دنیا کو لے کے چلنا چاہیے۔ جس طرح ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اسی طرح ہمیں آخرت کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی جو جامع دعا ہے، جو سب سے بہترین دعا جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ہم دین اور دنیا دونوں کا اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے دے اور آخرت بھی اچھی دے دے، اور اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ سے ہم نے کس طرح بچانا ہے؟ ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے کہ ہمارا بچہ اگر آگ کی طرف جا رہا ہے، سامنے آگ جل رہی ہے، تو ہم نے اس بچے کو آگ سے بچانا ہے۔ یہ فطری بات ہے، یہ مسلمان بھی ایسے کرتا ہے اور کافر بھی اپنے بچے کو یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگو تم اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیو، اس آیت کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ دعوت فکر بھی ہے، اور قرآن مجید میں جو ہمارے لیے تعلیمات ہیں اس میں ہمارے لیے رشد و ہدایت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ میں اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں کا اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے، لیکن موازنہ ہم نے کس بات کا کرنا ہے، تقابل کس چیز کا کرنا ہے کہ جس طرح ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، کیا آخرت کے لیے، دین کے لیے بھی اتنی ہی محنت کرتے ہیں؟ جس طرح ہم اپنے بچے کو اہتمام کے ساتھ تیار کر کے، اس کے کپڑے استری کر کے، جوتے پالش کر کے سکول کے لیے روانہ کرتے ہیں، تو کیا مسجد کے لیے، دین کے لیے بھی اسی طرح ہم اپنے بچے کو روانہ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں؟ جس طرح ہم بچے کو سختی سے سکول کے لیے اٹھا کے بھجواتے ہیں، اس کے اوپر سختی کرتے ہیں، تو کیا قرآن مجید کی تعلیم کے لیے بھی ہم اپنے بچوں کے اوپر اس طرح سختی کرتے ہیں، اس طرح محنت کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کی فکر کھائے جا رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے، اس کی دنیا بہتر بن جائے، کہ کل کو جب میں اس دنیا کے اندر نہ ہو میرا بچہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو اس طرح کرنے کے بجائے اللہ ہمارے ہاتھوں کو اس طرح کر دے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا جو بچہ ہے وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس طرح ہم اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، میرے بھائیوں اس بات کے اوپر غور کیجئے۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن موجود ہوں گے تو ہمیں اس بات کی بھی فکر ہے کہ ہمارا بچہ ہاتھ پھیلا کے نیکیوں کے لیے، دین کے لیے لوگوں کے سامنے نہ جائے، ہاتھ نہ پھیلائے، اس کے لیے بھی ہم نے کبھی فکر کی ہے؟ کیا جو حقیقی مستقبل ہے، آخرت کا مستقبل ہے، جس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی محنت، کوشش اور کاوش کی ہے اپنے بچوں کے لیے؟ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے بچوں کا، ہمارا بھی، دنیا کا مستقبل بھی اور جو آخرت کا حقیقی مستقبل ہے اس کو بہتر بنا دے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اللہ ہمیں محنت، کوشش اور کاوش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ جو فکر ہے، سوچ ہے، کیسے آئے گی کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے اتنی ہی اہمیت دیں جتنا ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے دیتے ہیں۔ دینی تعلیم کی اہمیت کتنی ہے اور دینی تعلیم کتنی ضروری ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے
یہ دنیا کے جتنے علوم و فنون ہیں، طب ہے، سائنس ہے، ریاضیات ہیں، یہ سارے فنون ہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس کو سکھانے والے لوگ ہیں، لوگوں کی ایجادات ہیں۔ لیکن یہ جو دین کا علم ہے، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن کو سکھایا ہے۔ یعنی دین اسلام کی جو بنیاد ہے، دینی تعلیم کی جو اساس ہے، وہ شروع کہاں ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین سے، کہ قرآن مجید کا علم سب سے سکھانے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے جو نام ہیں وہ سکھائے کس نے ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ جب فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا، سوال کیا تھا کہ اے اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق بنا دے گا جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی، اللہ رب العالمین نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں ایسی چیزوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا، اب فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے میرے فرشتوں مجھے ان ناموں کے بارے میں بتلاؤ، تم کہتے تھے کہ انسان زمین کے اندر فساد کرے گا، تم مجھے ان ناموں کے بارے میں بتلاؤ۔ تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس تو اسی چیز کا علم ہے جو علم تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، تو آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کرو۔ آدم علیہ السلام نے بیان کر دیے تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اے میرے فرشتوں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آسمانوں زمین کے غیب کو میں ہی جانتا ہوں اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ جو آدم علیہ السلام کی فضیلت اور فوقیت بیان کی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو وہ علم سکھایا تھا جو علم اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا۔ اس علم کی بنا پہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ مسجود ملائکہ بننے کی جو اہم اور بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو علم انسان کو سکھایا ہے وہ علم اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا۔ میرے بھائیو، دینی تعلیم کی اہمیت اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے جب ہم قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر اور اس وحی کے اوپر غور کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی۔ پہلی وحی کیا تھی؟ پہلی وحی کا پیغام کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے، نبی باقرا وارسل بالمدثر، یہ بھی فرق سمجھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا ہے۔ جب دوسری وحی ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنایا گیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وحی کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک کتابچہ ہے اصول ثلاثہ کے نام سے، اس میں انہوں نے 3 اصول بیان کیے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں معرفت ہے، اور تیسرا اصول دین اسلام کے متعلق ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نبی باقرا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اقرا والی وحی کی گئی ہے اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا ہے۔ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ، اور جب یا ایھا المدثر کہہ کے قم فانذر کہ ہمارے نبی اٹھیے اب لوگوں کو ڈرائیے، اعلانیہ طور پہ اپنی تبلیغ کا آغاز کیجئے، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جو پہلی وحی ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیات نازل ہوئی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے حکم کیا دیا پہلی وحی کے اندر، کیا ہمارے نبی اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے آپ کو پیدا کیا، یعنی جس چیز کا پہلے سب سے پہلے حکم ہوا ہے وہ حکم پڑھنے کا تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جمع ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے، پھر دوبارہ حکم دیا کہ آپ کا رب بڑی عزتوں والا ہے، کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھا دی۔ خلق الانسان ما لم يعلم، انسان کو پیدا کیا پھر انسان کو وہ چیزیں سکھا دی جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو پہلی وحی کے اندر پڑھنے کا حکم ہے، علم کا حکم ہے، سیکھنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، جس آدمی کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے تو یہ جو علم ہے یہ معرفت الہی کا سبب بن جاتا ہے، کہ علم کے ذریعے، دین کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اپنے رب کی پہچان کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کا حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے ہمارے نبی آپ جان لیجئے، فعلم علم حاصل کیجئے کس چیز کا، کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو معبود برحق ہونے کا علم کہاں سے پتہ چلا؟ کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ اس چیز کو جان لیجئے، علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی پہچان ہوتی ہے تو وہ علم کے ذریعے ہوتی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، اس چیز کا بیان کہ قول و عمل سے پہلے جس چیز کا سیکھنا ضروری ہے وہ علم ہے۔ قول کیا ہے کہ ہم زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، عمل کیا ہے افعال کے ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا یہ افعال ہیں، اور رکوع اور سجدے کے اندر جو پڑھنے والی دعائیں ہیں وہ اقوال ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے، رکوع کرنے سے پہلے، سجدہ کرنے سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم کو حاصل کرنا ہے۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا رکوع کیسے کرنا ہے، ہم کیسے رکوع کریں گے، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا طریقہ کیا تھا، ہم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ سکتے ہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کس طرح تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا مروہ کی سعی کس طرح کی ہے، جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہم حج اور عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، قول و عمل سے پہلے جس چیز کا سیکھنا ضروری ہے وہ علم کو حاصل کرنا۔ میرے بھائیوں، علم یہ ایسی دولت ہے جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے پھر علم کے ذریعے انسان سنت اور بدعت میں فرق کر سکتا ہے۔ اسے علم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اسے پتہ ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، اسے دین بنایا گیا ہے، اور جس چیز کو دین بنا دیا جائے اور حقیقت کے اندر وہ چیز دین نہ ہو تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یہ فرق سنت اور بدعت کا حاصل ہوگا تو علم سے حاصل ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اچھائی اور برائی کا علم
وہ فرق جو ہے وہ علم سے حاصل ہوگا، حلال اور حرام کی تمیز وہ علم سے ہوگی۔ یہ اتنی دیر تک ہم حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم موجود نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر غور کیجئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر غور کیجئے۔ جب دنیا کی باری آئی، رزق کی باری آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر جتنے چوپائے ہیں ان کی رزق کی ذمہ داری وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چوپائے کی، جو بھی زمین کے اوپر چلنے والا ہے، انسان ہے، جانور ہے، ہر جاندار، ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے ذمہ ہے۔ وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہے، نافرمان ہے، وہ ملحد ہے، مومن ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری وہ ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن جب دین کی باری آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ دنیا تو ہر بندے کو عطا کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مطیع ہو، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، ملحد ہو، وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت، ربوبیت، اس کے اسماء و صفات کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ رب العالمین دنیا ہر بندے کو عطا کرتے ہیں، رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے ہر بندے کا لیا ہے۔ لیکن جب دین کی باری آئی، دین کو سمجھنے کی باری آئی، دین کے تفقہ کی باری آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، بلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ اس آدمی کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ دین ہر بندے کو اللہ رب العالمین عطا نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر اور برائی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ اس بندے کو اپنے دین کی معرفت عطا فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو دین کا علم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، استفہامی انداز میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کیا علم والے اور جن کے پاس علم موجود نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کے ساتھ مکمل کی ہے ان الفاظ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما يتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے عقل عطا فرمائی۔ یہ فرق عقل والے لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا کی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے عقل شعور سے نوازا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اس بات کے اوپر، اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی یہ صفت قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جو اولو العلم علم بن جاتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین دین کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ جو لوگ عربی گرامر کو سمجھنے والے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں پہ انما کا لفظ بیان کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حصر کرنا، کسی چیز کو خاص کر دینا، کسی چیز کی خاصیت کہ وہ چیز عام نہیں ہوتی بلکہ خاص ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کے ساتھ اس بات کو بیان کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتے اللہ کے جتنے بندے ہیں ان بندوں میں خاص طور پہ اللہ رب العالمین سے جو ڈرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے دین کا علم عطا کر دیا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو دین کا علم دیا گیا ہے اللہ رب العالمین ان کو درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔
اور یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العالمین جس آدمی کو یہ کتاب عطا فرما دیں، اس کتاب قرآن مجید کا علم عطا کر دیں، یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ ان لوگوں کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے، ایک چھوٹا بچہ 15-16 سال کا، ابھی اس کے پاس دنیا کی کوئی دولت موجود نہیں ہے، اس کو مصلی رسول کا امام بنا دیا جاتا ہے، اس کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ موجود ہیں وہ دین اور دنیا میں بڑی فضیلت فوقیت رکھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے دنیا سے بڑا نوازا ہے، ان کے پاس دنیا کا بڑا علم موجود ہے، لیکن اس بچے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی وجہ سے یہ شان اور عظمت عطا کی ہے، جب تک یہ بچہ اللہ اکبر نہیں کہے گا کوئی آدمی بھی رکوع کے اندر نہیں جا سکتا، جب تک یہ بچہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا کوئی بھی نمازی، کوئی بھی مقتدی رکوع سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے لیے وعید سنائی ہے، اما یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو ڈر نہیں لگتا جو آدمی اپنے سر کو امام کے سر سے پہلے اٹھا لیتا ہے رکوع سے، ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین اس آدمی کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے لیے بشارت دی ہے، دعا دی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے حدیث کا علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، نصر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظہ ووعاہ فأداہ کما سمعہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس آدمی کے چہرے کو خوش و خرم رکھے۔ کس آدمی کے چہرے کو؟ سمع منا حدیثا، جس آدمی نے ہم سے ایک حدیث سنی، فحفظہ، اس حدیث کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا، ووعاہ، پھر یاد کرنے کے بعد اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، فأداہ کما سمعہ، پھر اس حدیث کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھا۔ یہ علم بانٹنے سے زیادہ ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، یہ علم کی خاصیت ہے، جتنا اس کو بانٹا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، یہ علم کے اندر اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے، یہ علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی نے حدیث کو سنا، سننے کے بعد اس کو یاد کیا، اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، فأداہ کما سمعہ، پھر جس طرح اس آدمی نے اس حدیث کو سنا تھا سیم اسی حدیث کو آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے آدمی کے لیے دعا ہے کہ اللہ ایسے آدمی کے چہرے کو خوش و خرم رکھیں گے، تر و تازہ رکھیں گے، اللہ اس آدمی کے چہرے کے اوپر رونق کو بکھیر دیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہے؟ وَأَنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي مَاءِ الْبَحْرِ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو طالب علم ابھی گھر سے نکلا ہے، ابھی علم حاصل نہیں کیا، علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا ہے، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یہ جتنے اللہ کے نورانی فرشتے ہیں، اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس طالب علم کے احترام کے اندر وہ سارے نورانی فرشتے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جس کو اللہ رب العالمین یہ دین کا علم عطا کر دیتے ہیں، عالم بنا دیتے ہیں، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں
وہ بھی اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات عالم کے لیے استغفار کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں حتی الحیتان فی ماء البحر، یہ آسمان و زمین کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا، آپ نے فرمایا حتیٰ کہ وہ مچھلیاں جو سمندر کی تہ کے اندر ہوتی ہیں وہ تیرتے ہوئے صاحب علم کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، یہ خوشخبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے اس آدمی کو جو آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، یہ جو دین ہے یہ قربانیاں مانگتا ہے۔ کہا جاتا ہے لا ینال العلم براحت الجسم، ایک آدمی کہے کہ میرے جسم کو آرام بھی ملے، سکون بھی ملے اور اس کو دین کا علم بھی حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، پھر وہ مدرسے کی چٹائیوں کے اوپر سونا پڑتا ہے، وہاں پہ بھوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہاں اساتذہ کی ڈانٹ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ کا یہ قول لے کے آئے ہیں لا ینال العلم مستحی ولا مستکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے، مستحی ولا مستکبر۔ پہلا وہ آدمی جو شرما جاتا ہے، دین کے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے یاد رکھیے دین اسلام نے ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل جنابت کا طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ حیض کے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھنے کے بعد اسی حدیث کو بطور استشہاد بیان کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتی ہیں، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین حق بات بیان کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، اللہ کے رسول جب عورت کو احتلام ہو جائے عورت کے اوپر غسل کرنا لازم ہوگا؟ اگر سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا اس وقت شرما جاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ مسئلہ قیامت تک ہمارے لیے مسئلہ ہی بنا رہتا، اس کی وضاحت نہ ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام اذا رأت الماء، جب عورت پانی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کو بھی ہو جاتا ہے، اس کو غسل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کرنے کے بعد کہ لا ینال العلم مستحی ولا مستکبر، یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا وہ آدمی مستکبر جو متکبر ہے، جس کے اندر تکبر ہے، جو کہتا ہے مجھے تو کسی سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے سب کچھ علم ہے۔ میرے بھائیوں ایسا آدمی کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، ایسا طالب علم کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا طالب علم جو استاد سے سوال کرتا ہے استاد کا علمی جائزہ لینے کے لیے، استاد کا امتحان لینے کے لیے، میرے بھائیوں یہ میری نصیحت اپنے آپ کو بھی آپ تمام بھائیوں کا بھی ہے، جب بھی کسی سے مسئلہ پوچھا جائے، عالم سے مسئلہ پوچھا جائے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اگلے بندے کا امتحان لینا ہے، اس کو پتہ ہے کہ نہیں۔ مسئلہ پوچھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کرو، پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پوچھو، لیکن عالم کی رائے نہ پوچھو کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بالبینات والزبر، دلائل اور براہین کی روشنی میں اس سے پوچھو کہ یہ مجھے مسئلہ بتاؤ قرآن و سنت کی روشنی میں، اس مسئلے کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا کہتی ہے۔
میری رائے دین نہیں ہو سکتی، کسی عالم کی رائے دین نہیں ہو سکتی، کسی فقیہ مجتہد محدث کی رائے دین نہیں ہو سکتی۔ دین ہے تو اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، دین ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دین ہے۔ تو اس لیے جب بھی مسئلہ پوچھا جائے آپ عالم سے یہ نہ کہیے کہ آپ مجھے اپنی رائے بتلائیں، مسئلہ پوچھتے ہوئے یہ پوچھیں کہ اس مسئلے میں قرآن و سنت کی ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے، قرآن و سنت اس مسئلے کے بیچ ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے، تو پھر آپ دین اسلام کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں۔ جب آپ میری رائے پوچھیں گے تو یاد رکھیے میری رائے دین نہیں بن سکتی۔ تو میرے بھائیوں، باتیں کئی اور بھی ہیں، لیکن آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ بعض لوگ دنیا کے اندر وارث بنتے ہیں مال و دولت کے، کوٹھی بنگلوں کے، کسی کو دولت مل جاتی ہے، کسی کو بہت زیادہ زمین جائیداد میں وراثت کے اندر مل جاتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اللہ کی قسم اس سے بڑی شاید کوئی بشارت نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، اور آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، یاد رکھو انبیاء اپنی وراثت میں درم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، آپ نے فرمایا انبیاء اگر اپنی وراثت میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ مال و دولت درم و دینار نہیں ہوتی، وہ علم ہوتا ہے۔ تو جس کو علم مل گیا وہ انبیاء علیہ السلام کا وارث بن گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو انبیاء کا وارث بنا دے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین کا عالم بنا دے، مبلغ بنا دے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔